ہر کسی فیلڈ میں ایک عورت ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے کشمیر میں اس کی اور کیوں یہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ فیلڈ صحیح نہیں ہے. مجھے یہ ذہن میں نہیں اتر رہا ہے ابھی بھی. جو ہی میں نے ڈرامہ میں کام کیا تو مجھے سبوں نے دیکھا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے. میرے نیبرز، میرے ریلیٹیوز. فادر بھی نہیں تھے میرے، بردر اللہ میاں نے دیا ہی نہیں، تو اس وجہ سے میری بہت حالت خراب تھی گھر کی. ہمارے یہاں مکان بھی نہیں تھا، میں نے مکان بھی بنایا. شکر الحمدللہ میں نے محنت کی ہے، میں نے بہت کام کیا. ان دنوں کام بھی تھا، بہت اچھا کام تھا شکر. لیکن جو ہمارا دوردرشن کا کام بند ہو گیا اس وجہ سے ہمیں بہت پرابلم آئی. اور کیا پرابلم آ سکتی ہے ایک آرٹسٹ کو وہ ہم ہی جانتے ہیں. تو پچھلی پیمنٹ بھی ہمیں پھنسی ہے، اس کا بھی کوئی بات ہی نہیں کوئی کر رہا ہے. اب تو سوشل میڈیا ہے اس ٹائم جو زبردست پاورفل ہے. اس ٹائم مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میں خوش بھی ہوتی ہوں کہ کتنے بچے، کتنے بہنیں میرے، کتنے بھائی میرے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. لیکن جو ہمارا اصل میں کلچر ہے وہ کیوں نہیں دکھا رہے ہم؟ جیسے فیرن ہمارا کلچر ہے، کشمیری زبان ہماری کلچر ہے، ہم کیوں اردو زبان کر رہے ہیں استعمال ہماری، جبکہ اپنی کشمیری لینگویج ہے، کشمیری کلچر ہے ہمارا. ہم کیوں اپنے کلچر کو بڑھاوا دیتے ہیں؟ آج تھو تہد بند کیا بھروسہ صرف تھو اخ چیز سلام گئی سلامت سلام کر. 1998 کی بات ہے جب میں اپنے پروفیسر کے پاس پڑھ رہا تھا، غلام رسول آخوند صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہنساتے، اپنی باتوں سے ہنساتے ہو، بڑا مزہ آتا، لیکن کتنا بیٹر رہے گا کہ اگر آپ اپنی باتوں کو ہی تحریر کرو. ان کے اس لفظ نے مجھے ایک روش دی اور انہوں نے میری پہلی مدد کی، اور میں نے پہلی بار ریڈیو کشمیر سری نگر کے لیے پہلا اپنا ٹاک شو لکھا، آسن تلا سن. اور اس دن سے لے کر اب تک بہت سارے مراحل میں نے طے کیے، خاص کر تھیٹر سے جڑا، ریڈیو سے جڑا، ٹیلی ویژن سے جڑا. ڈی ڈی کوشر کا بند ہونا ہمارے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، بہت بڑا ایک شوق تھا. بہت ساری فیملیز اس پہ نربھر تھی. سڈنلی جب آپ کو یہ کہا جائے گا جس چیز کے ساتھ آپ جڑے ہو پھر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہو، آپ کے لیے وہ ایک سم قاتل بن جاتی ہے، آپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور آپ کچھ نہیں کر پاتے. اٹ از لائک این ارتھکویک فار اس، اٹ از جسٹ جولٹنگ کنٹینیو ٹل ناؤ. مجھے بکنگز ملتی ہے لیکن 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، آپ خود سوچیں جب 3 مہینے کے بعد مجھے ایک بکنگز ملے گی جس میں مجھے 2000 یا 3000 مل جائیں گے 3 مہینے کے بعد، تو میری زندگی کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اب چونکہ ہم اپنے گھر میں کشمیری آرٹ کے ساتھ جڑے ہیں، کشمیری شالز بناتے ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ جڑ جاتا ہوں اپنی فیملی کو چلانے کے لیے. although my passion and my profession is acting. آج اگر ڈی ڈی کوشر دوبارہ زندہ ہوئی اور وہاں کام سٹارٹ ہو سکتا، یقیناً ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی. میں اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں سے ملتا ہوں کیونکہ اسی میل ملاپ کی وجہ سے ہی ہم لوگ جڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے تمدن، اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنے ورثے کا تحفظ کر سکتے ہیں. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں ایک فنکار ہوں. میں اپنی فنکاری کی وجہ سے لوگوں کے بیچ آتا ہوں اور لوگ مجھے سراہتے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آٹو چلانے پر میں مجبور ہو گیا کیونکہ یہ جو ہمارا فن کشمیر میں تھا آج نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. ہم لوگوں کو یہ امید تھی کہ ہم اس پر گزارا کریں گے، گھر چلائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. ہمارے جو خواب وہ ادھوری رہ گئے. آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں بیمار تھا. اگر میں فیس بک پر اپنا یہ سٹوری نہیں دیا تو میں خدا نخواستہ میری زندگی کو خطرہ تھا اس ٹائم. لیکن لوگوں نے بہت مدد کی، پورا مدد کیا ہے کشمیری لوگوں نے. یہ نہ چھن مے کام بچ زام تو
युथै फन का कोई कदर नहीं रहा। ये कश्मीरी कल्चर ये खत्म किया हम अपने हाथों से, किसी ने कुछ नहीं किया, अपने हाथों से हमने खत्म किया फन को। गछन जंगै पन बस गोस तबेदार हतस अगर किस्मतस ओस चली थर थर वाथर इंशाल्लाह फ्रामा लड़का चाहे जलान गमस माजल मोय छ जमाये